اللهم صل على محمد یاد جو تیر چپ ہوتی ہے پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چپ ہوتی ہے پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چپ ہوتی ہے نانا کے روضے پر سغرا چپ کے روتی ہے اور آنے والے بائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن بھائی کی مجبور جوانی برچھی کھائے سوتی ہے اور کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد سغرا اپنے رخساروں سے گرد یتیمی دھوتی ہے اور باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ بھی ایک زمانہ تھا اے باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ بھی ایک زمانہ تھا ایک زمانہ یہ ہے سکینہ خاک کے اوپر سوتی ہے اور جس نے امت کی راہوں میں فرش بچھایا پھولوں کا امت اس کے بیماروں کی راگ میں کانٹے بوتی ہے نانا کے روضے پر سغرا چپ کے روتی ہے پر محمد وآل محمد صلوات آپ کے برادر یاسر باز جعفری صاحب جنہوں نے اپنا نذرانہ خروج پیش کیا برادر کے سروکار میں برکت کے لیے بلند صلوات
مومن کرام سے گزارش ہے کہ سلوات کا سہارا میرا تھوڑا سا آگے آ گیا ہے. بلند تر سلوات. مومن سے گزارش ہے کہ دیوار کا سہارا چھوڑ دیجیے, آگے آگے آ جائیں. بلند تر سلوات. تمام علماء کرام و مومنین آپ کی صحت و سلامتی, عزت آبرو جان مال کے تحفظ کے لیے, مسافر مومنین کے سفر بخیر انجام ہونے کے لیے, مومنین کے دسترخوان کی کشادگی گھروں میں, صحت و سلامتی, خیر و برکت, شر شیطان شر انسان سے حفاظت کے لیے, حاجات کی برآبادی کے لیے, مال و در میں برکت کے لیے, تعلیمی امور میں مصروف بچوں کے ترقی کامیابی کے لیے, مریضوں کی شفایابی اور مرحومین کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مجلس ذات کتاب کے لیے درخواست گزار ہوں. حجت اسلام والمسلمین علامہ سید محمد نور دلی صاحب سے زیر ممبر اور مجلس ذات کتاب پڑھوائیں. آگاہ کی عزت آبرو جان مال کے تحفظ صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. مومنین تھوڑا تھوڑا سا اور متصل ہو جائیں, آگے درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو. صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد
قال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من ضعب یذب عن حرم رسول اللہ. درود پڑھیے محمد والے محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کرنے کی اور ذکر محمد و آل محمد آ کر کرنے کی، اس ذکر کو پڑھنے کی یہ توفیق اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار. یقیناً کائنات کی سب سے بڑی نعمت آل محمد کا ذکر ہے. سلسلہ مجالس آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہیں اور موضوع گفتگو حسین و اصحاب حسین ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع کے ضمن میں ہم نصرت امام حسین بیان کر رہے ہیں. امام حسین کے کلام نورانی کے وہ جملات جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کی خدمت میں کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ضعب یذوب عن حرم رسول اللہ. اس کا معنی میں جوانوں بچوں کے لیے عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. جو گزشتہ 2 مجالس ہو چکی ہیں، آج اس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سید الشہداء نے تمام اصحاب و اقرباء و انصار کی شہادت کے بعد یہ جملہ کہا. میں پہلی مجلس میں یہاں عرض کر چکا ہوں، جو موجود تھے مومنین انہیں یاد ہوگا کہ امام حسین نے سب کی شہادت کے بعد یہ جملہ کہا. تو اس کا مطلب امام حسین نے نصرت ان سے نہیں مانگی جو شہید ہو گئے تھے، کیونکہ وہ نصرت کر چکے تھے، وہ ناصر حسین ابن علی بن چکے تھے. سید الشہداء نے اب یہ پیغام آگے لوگوں کے لیے دیا، یعنی آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ مومنین کے لیے. کربلا کے بعد آج تک اور روز قیامت تک جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہے ان سب کے لیے یہ صدائے استغاثہ سید الشہداء کی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے. حل من ضعب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرمت رسول کا دفاع کرے. حرم رسول، حرمت رسول، یعنی یہ پیغام بڑا آفاقی ہے. قوموں، عصر، زمین، زمان اور ہر قید سے آزاد پیغام ہے یہ. کیونکہ یہ یاد رکھیں، جس طرح قرآن کریم تمام بشریت کے لیے ہدایت، تمام بشریت کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے. قرآن کریم کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ تمام عالم انسانیت، عوام الناس کی ہدایت کے لیے. اسی طرح اہل بیت اطہار کسی فرقے کے نہیں ہیں، کسی فرقے کے امام نہیں ہیں امام حسین، کسی مسلک کے نہیں، اور امت اسلامیہ ہی نہیں، تمام عالم انسانیت و بشر کے امام امام حسین. عالم بشریت کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو مأمور کیا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی ماموریت دی ہے خدا نے. اب انہوں نے تمام عالم بشریت کی ہدایت کرنی ہے. تو اس لیے ہادی، یہ یاد رکھیں، دیکھیں ہادی، ہدایت اگرچہ ایک زمین پر آتی ہے لیکن ہوتی ایک زمین کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ سنیے گا ذرا تاکہ مطلب اور آسان ہو جائے. مثلا ہادی امت، ہادی دین، رہبران دین، ہادی انسانیت.
مثلا ہم چلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی نبی کریم کی ہم بات کریں، حضور مکہ کی زمین پہ آئے، مدینہ ہجرت کر کے گئے، یعنی عرب کی زمین پہ تھے، آئے عرب کی زمین پہ نا پیغمبر اکرم۔ مثلا پیغمبر اکرم کی تاریخ میں ہمیں یہ تو نہیں ملتا کہ وہ پاکستان کی زمین پہ آئے ہوں، ہندوستان کی زمین پہ آئے ہوں، یہ تو نہیں ملتا تاریخ میں ہمیں۔ تو رسول اللہ کہاں آئے؟ عرب کی زمین، وہ جو آج مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ عرب کی زمین، پیغمبر اکرم اس زمین پہ آئے۔ لیکن کوئی مسلمان ہے کسی کلمہ گو میں اتنی طاقت جو کھڑے ہو کے یہ کہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ؟ کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی، کوئی یورپی مسلمان، کوئی امریکن مسلمان، کوئی آسٹریلیا میں رہنے والا مسلمان، کوئی دنیا کے کسی بھی بر اعظم پہ رہنے والا مسلمان کھڑا ہو، ہے کسی کلمہ گو میں یہ جرت جو کھڑے ہو کے یہ کہے کہ معاذ اللہ میں پیغمبر اکرم کو نہیں مانتا کیونکہ وہ میری زمین پہ نہیں آئے، میں ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ یورپ میں نہیں آئے؟ یورپی مسلمان کہے میں یورپ میں رہتا ہوں، میں ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ عرب میں آئے تھے۔ پاکستانی مسلمان کسی میں ہے جرت جو کھڑے ہو کے کہے کہ بھائی میں معاذ اللہ الیعوذ باللہ، کوئی یہ کہے کہ میں پیغمبر اکرم کی بات کو نہیں مانتا، کوئی پاکستانی مسلمان کھڑے ہو کے کہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ وہ پاکستان کی زمین میں نہیں آئے، عرب کی زمین پہ آئے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شیعہ، کوئی محب اہل بیت ہے کسی میں جرت جو کھڑے ہو کے کہے کہ معاذ اللہ میں امام حسین کے پیغام کو نہیں مانتا کیونکہ وہ پاکستان نہیں آئے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ذی شعور انسان، ہر باشعور انسان، ہر عقل رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ وہ آئے عرب کی زمین پر، ہدایت تمام زمینوں کے لیے آئے، ایک زمین پر ہے، آئے وہ ایک زمین پر ہے، عرب کی زمین پہ، مدینہ، مکہ، عراق کی زمین پہ گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، مدائن، اور اس زمین پہ رہے نا، اس خطے میں رہے۔ لیکن ہندوستان، پاکستان، لبنان، عراق، ایران اور دنیا میں جہاں کہیں بھی تمام زمینوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے جب وہ ہادی بن کر آئے ہیں اس دنیا میں تو ان کا پیغام بھی آفاقی ہے، ان کا کلام بھی آفاقی ہے، تمام دنیا کے لیے، تمام عالم بشریت کے لیے۔ بس جان محترم، تو سید الشہداء کا یہ جو استغاثہ ہے کہ حل من ناصر ینصر، ہے کوئی جو میری مدد کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین مدد کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ امام حسین کو میں یہ عرض کر چکا ہوں، اس لیے نصرت طلب نہیں کر رہے تھے امام حسین کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، نہیں، حسین تو جان دینے کربلا گئے تھے، جان لٹانے گئے تھے اللہ کے دین، جان بچانے کے لیے نہیں مانگ رہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، امام حسین اس لیے ناصر نہیں مانگ رہے تھے کہ کوئی آئے اور آ کر میری آل کو، میری اولاد کو پانی پلائے پیاسے ہیں، نہیں، ہم نے مزاج حسین ابن علی سمجھنا ہے۔ حسین ابن علی کا مزاج معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ بعض ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو امام حسین کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کھاتی، معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن تمام شعراء کا مقام سر آنکھوں پہ، تمام منقبت پڑھنے والوں کا، نوحہ پڑھنے والوں کا مقام سر آنکھوں پہ، ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات احساسات کے اندر، جذبات کے اندر ایسی شاعری ہو جاتی ہے کہ جو امام حسین کے مزاج سے میچ نہیں کھاتی، ہو جاتی ہے، بعض لوگ لکھ دیتے ہیں ایسے جملے لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے لکھنے میں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط یہ ہو کہ امام حسین کے خطبات کو پہلے پڑھیں، کیونکہ کلام حسین میں حسین جلوہ گر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسین ابن علی کہاں جلوہ گر ہے؟ حسین ابن علی اپنے کلام میں جلوہ گر ہے۔ حسین ابن علی کو سمجھنا ہے، کلام امام سے سمجھیں۔ تو اس لیے ہم امام حسین کے کلام سے سمجھیں گے کہ امام حسین کیا مزاج رکھتے ہیں۔ اب امام جو کہہ رہے ہیں نا، حل من ناصر ینصرنا، امام کو وہ ناصر اس لیے نہیں چاہیے کہ آ کر میری آل و اولاد کی مدد کرو، پیاسے ان کو پانی پلاؤ، نہیں، مجھے بچاؤ، نہیں۔ امام حسین نصرت کے لیے ناصر مانگ رہے ہیں۔ نصرت کا معنی میں عرض کر چکا ہوں، ناصر کا معنی میں عرض کر چکا ہوں 2 مجلسوں میں۔ ناصر کس لیے چاہیے؟
وہ مختصر خلاصہ میں کر چکا ہوں، میں دوبارہ کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ موضوع سے متمسک رہیں۔ امام حسین نے ناصر اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے مانگے، اسلام کے احیاء کے لیے، پرچم اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے، اور اسلام پہ کوئی آنچ نہ آئے اس لیے ناصر مانگے۔ یعنی امام حسین نے اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کرانا ہم سے، وہ ذاتی کام نہیں کرانا۔ کچھ ہوتے ہیں ذاتی کام اور کچھ ہوتے ہیں الہی کام۔ الہی کام ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ ذاتی طور پہ اپنے گھروں میں نوکر رکھتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں نا ایسے، جیسے سرکاری اداروں کے اندر، اب بہرحال میں مثال بھی ایسی دے رہا ہوں کہ بڑی عجیب ہے، کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے۔ تو بہرحال پاکستان میں تو یہ کام ہوتا ہے، امام حسین کے پاس یہ نہیں ہوتا، سید الشہداء کے پاس اور دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ذاتی مدد، مطلب امام حسین کو اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کرانا ہم سے کہ بھائی آؤ اور میرا کوئی ذاتی کام نہیں، اللہ کے دین کی نصرت، کیونکہ امام حسین نے دین بچایا ہے۔ لیکن امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو میں نے اب دین بچا لیا تو اب دین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ نہیں کہا تھا۔ آنچ ہر دور میں آئے گی، آج تک ہے، دین پر یلغار ہر دور میں ہوگی، کیونکہ اگر معاملہ صرف 61 ہجری تک ہونا تھا تو پھر امام حسین کہتے ہیں میں یزید کی بیعت نہیں کروں، بس یہ جملہ کہتے ہیں۔ لیکن امام نے کہا مجھ جیسا، یہ آفاقی پیغام ہے، اور یہ ذرا خصوصی طور پہ آج بڑا سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچی ہوئی ہے، اور یہ بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ کربلا کو ایک مائنڈ سیٹ، ایک خطرناک طبقہ اسی لباس میں، اباقبا میں، اسی لباس میں، امامے میں، ایک باقاعدہ طبقہ ایسا ٹرینڈ کیا گیا ہے جو جوانوں کو اور ملت غیور تشیع کو محدود کرنا چاہتا ہے، کربلا کو محدود کرنا چاہتا ہے 61 ہجری میں۔ ان کا باقاعدہ مائنڈ سیٹ یہ ہے، یعنی ایسی گفتگو، ایسی تقریریں، ایسی توجیہات گھما پھرا کے پیش کرنا، امام حسین کے خطبوں سے توجیہات نکال کے ان کے کلام سے ایسی پیش کرنا کہ بس جی امام حسین نے جو کام کیا وہی ہوا، اب ہمارا کوئی فریضہ نہیں، اب آپ کا کام ہے آؤ آ کر 2 آنسو بہاؤ، ماتم کرو، گھر جاؤ، تبرک لو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ یہ نظریہ ہے باقاعدہ ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میری آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میری آپ کی کیا فریضہ ہے، میرا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کو یاد تو کریں لیکن راہ پہ نہیں چلیں۔ یہ ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر نام لیتے تو پھر مسئلے ہو جاتے، اس لیے سمجھ جائیں، کیونکہ نام لیں گے تو پھر بات محدود ہو جائے گی۔ میں ایک نظریہ آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک ایسا نظریہ جو امام حسین کے کلام کے اگینسٹ ہے۔ امام نے کہا مثلی لا یباع لمثلی، مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ طبقہ اٹھ کے آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ بس جی کربلا بھی ہو گئی، حسین بھی، اور بس اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، کوئی فریضہ، کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بس امام حسین پہ رو کے چلے جاؤ۔ لیکن اس رونے میں بھی حکمت ہے، اس رونے میں بھی فلسفہ ہے۔ یہ آنسو اس لیے بہائے جا رہے ہیں تاکہ یہ آنسو تمہارے اندر جرت پیدا کر کے تمہیں راہ حسین پہ کھڑا کر دے، تمہیں آج کے دور میں جینا سکھائیں۔ اگر کربلا صرف 61 ہجری تک کے لیے ہی تھی تو پھر امام حسین حل من ناصر کا جملہ سب انصار و اقربا کی زندگی میں کہتے، ان کی شہادت سے پہلے فجر عاشور میں کہتے، یا شب عاشور میں امام حسین کہتے حل من ناصر، یا فجر عاشور، فجر کے وقت کہتے حل من ناصر، تو پھر تو ٹھیک ہے، امام حسین کا پیغام انہی کے لیے تھا۔ لیکن امام نے سب کی شہادت کے بعد کہا حل من ناصر، یعنی حسین ابن علی نے بتا دیا کہ کربلا محدود مت کرو 61 ہجری میں۔ امام نے بلکہ ایک آسان میں جملوں میں کہوں، امام حسین نے یزیدیت کے خلاف جو قیام کیا، کربلا انتہا نہیں ہے، کربلا یزیدیت، غیر الہی افکار، غیر الہی نظریات،
اور غیر الہی نظاموں کے خلاف کربلا آغاز ہے اور انتہا ظہور حضرت حجت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ایک باقاعدہ ایک طبقہ، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ کربلا محدود ہو جائے 61 ہجری تک، یعنی بے عملی کی جانب توجہ کرا رہا ہے، رغبت کرا رہا ہے کہ بھئی میرا آپ کا کوئی ایک غیر ذمہ دارانہ حسینیت پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ذمہ دار افراد پیدا کرتی ہے، حسینیت رسپانسیبل لوگ چاہتی ہے، حسینیت ایک نظریہ ہے، حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے، یزیدیت بھی ایک نظریہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس لیے حسینیت ایک طبقہ، حسینیت کیا چاہتی ہے؟ حسینیت وہی ہے جو قرآن ہے، یعنی آپ نے نصرت کرنی ہے امام حسین کی۔ کیسے کریں گے میں اور آپ نصرت؟ اسلام پر جس دور میں بھی جب بھی یلغار ہو، اس یلغار کو روکنا، اس یلغار کے خلاف قیام کرنا، اس یلغار کو پہلے تو دیکھیں، قیام تو بعد کا مرحلہ ہے، پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ یلغار ہے کیا۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین اسلام پر جو آج یلغاریں ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آئیں، بہت ساری ثقافتی یلغاریں، بہت ساری دیگر یلغاریں، لیکن ہمیں پہلے وہ نصرت سمجھ آئے۔ بس میں آپ کو کل بھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آج بھی قرآن کریم کی نگاہ سے آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ پڑھوں گا، توجہ سنیے گا کہ قرآن ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن صرف 40 ہجری کے لوگوں کے لیے تھا، 60 ہجری کے لیے تھا، 10 ہجری کے لیے تھا، نہیں، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے تا قیامت آنے والی نسلوں کی۔ تو یہاں پہ آپ نے عزیزان محترم توجہ سننا ہے، قرآن کریم کا وہی پیغام ہے جو حسین بن علی کا پیغام، نصرت دین کے حوالے سے۔ یہاں پر خدا نے سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ ہے، 47، سورہ محمد قرآن مجید کا 47 نمبر سورہ، آیت نمبر 7، توجہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنین سے خدا مخاطب ہے۔ اچھا، خدا یہ ذمہ داری دے رہا بھی مومنین کو ہی ہے، غیر مومن کو یہ ذمہ داری نہیں دی، پہلے مومن بنو تاکہ ذمہ داریاں بھی ملیں۔ اچھا، مومن بننا پہلے یہ مرحلہ ہے، پھر مومن بننے کے بعد اور ذمہ داری بھی کاندھے پہ آ جاتی ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی آیت سے واضح ہو گیا کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ذمہ دار ہو، غیر ذمہ دار معذرت کے ساتھ خود ساختہ مجھ جیسے لوگ مومن بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ذمہ داری کاندھوں پہ نہیں اٹھاتے تو خدا میری مومنیت کو کالعدم کر رہا، نہیں بھائی، یہ مومنیت نہیں چلے گی۔ مومنیت جس کے اندر رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داری ہے۔ دو ذمہ داریاں میں بیان کر چکا ہوں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک ذمہ داری تو خود میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے مجھ پہ، کہ میں نے اپنے نفس کو باتقوا بنانا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے گناہوں سے، پاکیزہ رکھنا ہے غیر الہی تفکرات و نظریات و غیر الہی نظاموں سے بچانا نفس کو۔ پہلی ذمہ داری ہو گئی انفرادی، انڈیویجول۔ اچھا، دوسری ذمہ داری وہ اجتماعی ہے، اور وہ ذمہ داری اب اس کی جزیات بہت ساری ہیں، لیکن اگر کل بیان کریں تو وہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ ہر ایک کا فریضہ، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیے بغیر مومن نہیں بن سکتا انسان۔ مومن بننے کے لیے یہ ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ماشاءاللہ سب مومنین بیٹھے ہیں، سب کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، ہم تو پیدا ہی مومن ہوئے ہیں، یہ مولانا صاحب عجیب لاجک لے آئے، یہ کہاں سے لاجک لے آئے کہ بھائی مومن بننا، تو سب مومن پیدا ہوئے نا۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہم قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھیں تو ہم عقائد کے حساب سے تو مومن پیدا ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ بننا ہے۔ توجہ ہے بھائی، عقیدہ یہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ،
ماشاءاللہ مومن ہے، آپ مومن گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ محب اہل بیت، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے نا، محب اہل بیت گھر میں پیدا ہو۔ تو عقیدے کے حساب سے تو مومن گھر میں آپ ہیں اور میں ہیں، لیکن عملی طور پہ بننا ہے۔ ایک مرحلہ خدا نے پورا کر دیا، ہمیں عقیدتی مومن بنا دیا، لیکن عملی مومن اختیاراً بننا، ایک مرحلہ تو خدا نے کر دیا۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، میں کئی جگہ میں نے یہ مجلس میں جملے کہیں، یہاں بھی کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ دیکھیں ہم پیدا انسان ہوئے ہیں لیکن مومن بننے کے لیے، ہر انسان بنا لیکن وہ بنے مومن۔ اچھا مومن کون سا؟ الہی معیارات کے مطابق مومن وہ جو امیر المومنین کے معیارات پہ ہو۔ ایسے تو ماشاءاللہ سب مومن ہیں، مومن تو سب ہے نا، لیکن بات یہ ہے نا، دیکھیں میں کہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں شیعہ علی ہوں، سب کرتے دعویٰ ہم شیعہ علی ہیں، ہم شیعہ علی ہیں۔ بہت سارے لوگ آئمہ کے دور میں آ کے کہتے تھے انا من شیعتکم، مولا علی سے کہتے تھے، امام حسین سے کہتے تھے، امام حسن سے کہتے تھے، سارے آئمہ سے روایت آ کر دعویٰ کرتے تھے مولا انا من شیعتکم، انا من شیعتکم۔ امام کہتے تھے ٹھیک ہے ابھی شیعہ نہیں بنے، شیعہ بنو۔ روک دیتے تھے امام بعض لوگوں کو، کہتے تھے ابھی تم یہ مت کہو کہ شیعہ ہو، یہ کہو انا من محبیکم، میں محب ہوں۔ تو جو ہے آپ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ امام روک دیتے تھے بعض لوگوں کو، کہتے تھے بھائی ابھی صرف اتنا کہنے کا حق رکھتے ہو کہ میں محب ہوں لیکن مومن بنوں گا، شیعہ بنوں گا۔ اس لیے شیعہ بننے کے لیے، شیعہ یعنی مومن، اب شیعہ بننے کے لیے آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا جو آئمہ چاہتے ہیں۔ تو بھائی اسی لیے دیکھیں اس وقت بھی لوگ دعویٰ کرتے تھے اپنا تشیع کا، شیعہ ہونے کا، آج بھی مجھ جیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن توجہ سے سنیں عزیزان محترم، میں کہوں میں شیعہ علی ہوں یہ کمال نہیں ہے، علی کہے یہ میرا شیعہ، علی کہے۔ آج پوری زندگی ابو ذر نے اپنے منہ سے نہیں کہا میں شیعہ علی ہوں، ابو ذر کو علی کہتے تھے یہ میرا پیروکار۔ جناب سلمان، جناب مالک اشتر، عمار یاسر، مقداد، قنبر، میثم، کردار ہے نا تاریخ کے۔ اللہم صلی علی محمد یہ سارے کردار ہیں۔ ان کرداروں کو جب ہم زندگی جھانک کے دیکھتے تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا کہتے تھے مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا، لوگ کہتے تھے مولا دینی بھائی کون تھا؟ کہا میرا ابو ذر، سلمان، مالک اشتر، امام ان کو پکارتے تھے۔ بس عزیزان محترم، اس لیے مومن بننا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ مومنیت کے لیے پہلی ذمہ داری خدا نے رکھ دی۔ اب یہ ذمہ داری میں نے نہیں دی، یہ ذمہ داری کسی خطیب، ذاکر، عالم، شاعر، ادیب کسی نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سورہ محمد آیت 7 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ توجہ سنیے گا، یہاں بڑا ایک لطیف نقطہ بھی ہے، لطیف نقطہ بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ تو جو ہے نا بھائی یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اب خدا سے پوچھو خدا مدد کیوں مانگ رہا؟ جب مرحب، انتر، عمر ابن عبد ود جو اسلام کے دشمن تھے نا، قرآن کے دشمن تھے، حرمت رسول کے دشمن تھے، جب یہ مقابلے میں آئے تو پھر تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھو مسلمانوں کہ رسول نے کس کو نصرت دین کے لیے بلایا۔ اس سے تو انکار نہیں ہے نا، کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں، کون آیا، کس نے مدد کی۔ چلیں بھئی اب ہم رسول کی بات کہ رسول اللہ نے خیبر میں کس کو بلایا، اب میں سارا واقعہ نہیں پڑھا، وہ تو سب ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور اب تو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، خیبر بھی یاد ہے، خندق بھی یاد ہے۔ اچھا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی یہ پرانی چیزیں کیوں دہراتے رہتے ہیں، میں ذرا ان کا بھی جواب دے دوں کہ کیوں آپ جب بھی دیکھو کہ بس خیبر ہی سناتے رہتے ہیں، خندق ہی سناتے رہتے ہیں، اور مولا کی جنگیں یہ وہ، اصل میں اس کی لاجک ہے، ہم جانتے کیوں سناتے ہیں۔
ہم ان مجلسوں میں خیبر اس لیے سناتے ہیں کہ اگر آنے والوں میں ذرہ برابر بھی بزدلی آنے لگے، شجاعت اتنی سناؤ اٹھ کے جائے تو شجاع بن کے جائے۔ ہم اس لیے سناتے ہیں، ہم اس لیے نہیں سناتے، ہم اس لیے سناتے ہیں کہ فضیلت علی، شجاعت علی، کرامت علی، نجابت علی، عدالت علی، کرامت علی، فصاحت علی، بلاغت علی، ان کو بار بار یاد کرو، ان کو بار بار سناؤ۔ اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جتنی بار خیبر پڑھی جائے کتنا لطف آتا ہے یا نہیں آتا؟ حالانکہ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال میں کروڑوں اربوں مرتبہ خیبر پڑھی جا چکی ہے ممبروں سے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی ہوا ہے نا۔ اسی لیے ممبر فضائل کی جگہ بھی ہے، ممبر راہ علی بتانے کی جگہ بھی ہے، ممبر مصائب کی جگہ بھی ہے۔ اس ممبر سب کچھ بیان ہو، اس لیے کہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہو۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے ممبر پہ بس فضائل، دوسرا اٹھتا ہے نہیں جی صرف جو ہے وہ اصلاح ضروری ہے، لیکن دونوں چیزیں ممبر کا حصہ ہیں۔ اس لیے افراط و تفرید نہیں، اسلام دین اعتدال ہے، بیلنس۔ اور افراط و تفرید کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جاہل کو آپ نہیں پاؤ گے مگر دو صورتوں میں، یا تو افراد کا شکار ہوگا یا تفرید کا، یا تو بہت بڑا ہوا ہوگا یا کمتر ہوگا، یعنی یا تو بڑی ہائی پیس یا لو پیس، لیکن مومن بیلنس میں ہوگا، مومن درمیان میں ہوگا۔ اس لیے عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیسے کریں؟ خدا کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ کن فیکون کا مالک، خالق، رب، اس کو مدد کیوں چاہیے؟ اصل میں توجہ سے سنیے گا، ایک لطیف نقطہ ہے بڑا اس آیت کے اندر، توجہ ہے آپ کی تو میں آگے بڑھوں، درود پڑھ کے اظہار کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں، لیکن درود ایسا پڑھا ہے کہ میرا تو دل کر رہا ہے بس مسائل پہ آ جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم توجہ سنیے گا، یہاں بڑا ایک لطیف ہوتا ہے، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ بھائی کیوں اللہ کو کیا ضرورت ہے مدد کی؟ ضرورتوں سے منزہ ذات ہے وہ۔ ضرورت کا جو یہ جملہ ہے نا، ضرورت، اس میں فٹ ہی نہیں آتا، کیونکہ ضرورت خود اس کی مخلوق ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توحید، فضیلت علی ایسے بیان ہو کہ تقصیر بھی نہ ہو اور شرک بھی نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ جیسے تقصیر کہتے ہیں علی کی فضیلت گھٹانے کو، تقصیر اسی سے لفظ مقصر ہے۔ ابھی ایک جملے ہے نا، غالی اور مقصر، جملے ہے نا، سنے سب نے، لیکن معذرت کے ساتھ اکثر کو پتہ بھی نہیں ہے تقصیر کیا ہے۔ اور یہ تقصیر کہتے ہیں مولا علی کی فضیلت کو گھٹانا، کم کرنا، فضائل کو چھپانا۔ اور میں تقصیر کی وضاحت کروں، مولا علی کے فضائل گھٹانے والا مقصر ہے، مولا علی کے فضائل چھپانے والا مقصر ہے۔ ایک اور کیٹیگری ہے، علی کے فضائل چرانے والا بھی مقصر ہے۔ چرانے والا بھی، کیونکہ چرا کے کہیں نہ کہیں لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، فٹ کیے جاتے ہیں، ادھر ادھر لگائے جاتے ہیں، نہیں، چرانے والا بھی مقصر ہے۔ اور علی کو رب کہنے والا، اللہ کہنے والا، وہ غالی ہے، وہ مشرک ہے۔ اور دونوں کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں میرے بارے میں دونوں ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی ایک قالی۔ غالی وہ جو علی کو اللہ کہے، قالی وہ جو علی کو اپنے جیسا کہے، جو گھٹا دے فضیلت کو۔ غالی اور قالی، قالی یعنی ناسبی، مقصر، گھٹانے والا۔ اس لیے دونوں ہلاک ہوں گے۔ علی کہہ رہے ہیں ایک غالی اور ایک قالی دونوں میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، نجات وہ پائے گا جو میرے پیچھے پیچھے چلا آئے گا، یعنی مطیع، اطاعت کرنے والا، وہ نجات پائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، امیر المومنین کے فضائل، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو، یعنی خدا کی مدد سے مراد خدا کے دین کی مدد۔
جو اس نے نازل کیا اس کی حفاظت نصرت خدا، جو اس نے نازل کیا اس کی حفاظت۔ اور آئیں آ کر دیکھیں اہل بیت سے زیادہ حفاظت کس نے کی اللہ کے دین کی؟ ہے کوئی ان تنصر اللہ کا مصداق ایسا جیسے اہل بیت ہے؟ ان تنصر اللہ، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اور کی نصرت؟ اس نصرت الہی کے لیے دیا ہے سب کچھ، اللہ کی راہ دیا ہے، قربان کیا ہے۔ اس نصرت الہی کے لیے صحبتیں جھیلی ہے، اسیری، طوق، سلاسل، زندان، مصیبتیں، یہ سب جھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ ان تنصر اللہ آسان نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ کربلا ان تنصر اللہ ہے۔ کیا ہے کربلا؟ کربلا کو اگر قرآن سے سمجھنا ہے، ان تنصر اللہ، اللہ کی نصرت کے لیے 72 نکلے، 72 اونلی، باقی کون ہے؟ مکہ خاموش، مدینہ خاموش، کوفہ اٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہے، دغا بازی کر جاتا ہے کوفہ، بصرہ خاموش، مدائن خاموش، یمن خاموش، کہاں ہے ان تنصر اللہ؟ یزید حاکم بن گیا، اب خدا کو اپنا دین بچانا ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، یہاں پہ ان کے لیے بھی وضاحت ہو رہی ہے اس آیت میں جو وسیلے کے منکر ہیں۔ وسیلہ بھائی، خدا جس طرح ابرہا کا لشکر بھیجا تھا، کعبے کو ڈھانے آیا تھا نا ابرہا کا لشکر، کیا کیا تھا سب کو معلوم ہے، ہاتھی والوں پہ عذاب آیا یا نہیں آیا؟ تو خدا اسی طرح کیا کربلا میں نہیں کر سکتا تھا؟ یزید جب حلال محمد حرام کر رہا تھا، حرام محمد حلال کر رہا تھا، خدا خود کرتا اپنے دین کی حفاظت۔ لیکن عزیزان محترم توجہ سنیے گا، وہاں بھی وہ جو نصرت الہی آئی وہ بھی ایک شرط کے ساتھ آئی تھی۔ نصرت الہی آئے گی، مدد خدا آئے گی، لیکن خدا نے اپنی مدد ارادہ انسان میں رکھی ہے، ارادہ مومن میں رکھی ہے۔ رسپانسبل اور ذمہ دار لوگوں کے ارادے میں نصرت الہی ہے، آپ کے اور میرے ارادے میں نصرت الہی ہے۔ جب میں اور آپ اٹھیں گے کسی کام کے لیے تو پھر نصرت الہی آئے گی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کعبہ ڈھانے جب آیا ابرہا کا لشکر، ہاتھی والوں کا، کنکریوں کا عذاب آیا، لیکن اسی کعبے میں عبداللہ ابن زبیر، تاریخ ہے، اب یہ میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جا رہا ورنہ پورا واقعہ سنانا پڑے گا۔ عبداللہ ابن زبیر جب کعبے کے اندر موجود تھے بعد کربلا، تو انہی عبداللہ ابن زبیر کو کعبے میں ہی قتل کیا۔ حجاج ابن یوسف کا لشکر آیا، چڑھائی کی، یہ بعد کربلا ہو رہا ہے، کعبے کے اوپر آگ کی میخیں پھینکی، آگ لگائی گئی، کعبے کو جلایا گیا۔ بس سوال یہ بنتا ہے، ادھر اللہ کی نصرت آئی، ادھر نہیں آئی؟ توجہ ہے، یہ دو واقعات بہت اہم ہیں۔ ابرہا کا لشکر کعبہ ڈھانے نکلا، ادھر مدد خدا آ گئی، ادھر عبداللہ ابن زبیر جو کعبے میں تھا، کعبے میں ہی مار دیا گیا، کعبے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اسی کعبے کی حرمت بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کعبہ چھوڑا۔ کیا کہا تھا؟ جملے یاد ہیں؟ 2 جملے سن لیں، بات آگے یہ سن لیں۔ امام حسین نے جناب عبداللہ ابن زبیر کو، جب مکہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی، امام حسین سے ان کی ہوئی، تو امام حسین نے کہا تھا، ابن زبیر سنو، میرے جد نے، میرے بابا نے، مولا علی نے مجھے بتایا تھا، پیشن گوئی کی تھی، میرے جد نے بتایا تھا کہ کعبہ ایک مینڈھے کے خون کی وجہ سے پائمال ہوگا۔ کعبے کی حرمت، ایک مینڈھا ایک جانور ہوتا ہے۔ ابھی وضاحت کا وقت نہیں ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریے گا، اہلیان گوگل بیٹھے ماشاءاللہ، جلدی سرچ کر لیے گا، مل جائے گا آپ کو۔ مینڈھا ایک جانور ہوتا ہے ایک قسم کا، مینڈھا، اردو زبان میں مینڈھا کہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا، اے ابن زبیر، امام حسین نے کہا، اے ابن زبیر، میرے جد نے، مولا علی نے کہا تھا، میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ کعبے کی حرمت ایک مینڈھے کے خون کی وجہ سے پائمال ہوگی، اور وہ مینڈھا میں بننا نہیں چاہتا۔ توجہ سنیے گا، امام نے کہا وہ مینڈھا میں بننا نہیں چاہتا۔ امام نے کعبہ چھوڑ دیا، باہر نکل گئے، 8 ذی الحجہ کو نکل گئے۔ اب مجھے بتائیں اس کعبے میں کس کا خون بہا؟ عبداللہ ابن زبیر کا۔ وہ مینڈھا کون بنا؟ ابن زبیر۔ یہ تو تاریخ ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، ادھر نصرت خدا نہیں آئی، ادھر نصرت الہی آئی۔ تو خدا نے بتا دیا
ادھر عبداللہ ابن زبیر تھا، ادھر کعبے کی نصرت کے لیے عبد المطلب تھے۔ توجہ سنیے گا، ذمہ دار انسان خدا مانگ رہا ہے، ایک طرف عبد المطلب ہے، ایک طرف عبداللہ ابن زبیر ہے۔ عبد المطلب ذمہ دار انسان ہے، عبد المطلب اکیلے نکلے کعبے کی نصرت کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، تو خدا نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تنہا بھی راہ خدا میں نکلو گے تو نصرت خدا آ جائے گی، اور یہاں ہزاروں کا لشکر لے کے کعبے میں بھی بیٹھے رہو گے تب بھی نصرت خدا نہیں آئے گی۔ ہزاروں کے لشکر کے ساتھ تھا ابن زبیر، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئی، کیونکہ ایک اور وجہ ہے، ابن زبیر اپنی حکومت بچانے کعبہ آیا تھا، اپنی حکومت بنانے کعبہ آیا تھا، اور عبد المطلب کعبہ بچانے کعبہ آئے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ فرق سمجھنا ہے، ایک اپنے مفاد کے لیے آیا تھا، ایک خدا کے لیے آیا تھا، ایک اپنے آپ کو بچانے کعبے کی ڈھال بننے آیا، کعبے کو ڈھال بنا کے اپنے آپ کو بچانے آیا، ایک کعبے کی ڈھال بن کے اپنے آپ کو لٹانے آیا تھا۔ یہ دو نظریات ہیں، یہ دو نظریات ہیں، کعبے کو ڈھال بنا کے اپنی جان بچانے والے، مقدسات دینی کو ڈھال بنا کے اپنی جان بچانے والے، اور دین پر لٹانے والے، دین کو بچانے والے۔ عبد المطلب و اولاد عبد المطلب دین کو ڈھال نہیں بنایا، انہوں نے دین کو اپنی ڈھال نہیں بنایا، دین پر ڈھال بنی، سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ یہ ہے ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو پھر کیا ہوگا، ینصرکم، خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن پہلا قدم آپ بڑھاؤ گے، آپ اٹھاؤ گے، آپ اگر قدم اٹھاؤ گے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ایک اور چیز خدا تمہیں تحفے میں دے گا، جب تم نکلو گے، ایمان تو رکھو اللہ پہ، جب نکلو گے نصرت الہی کے لیے مدد بھی آئے گی، اور خدا تمہارے قدموں کو ثابت قدم بنا دے گا۔ ثابت قدم رکھو، اپنے راہ خدا پہ ثابت قدمی سے چلو۔ بس عزیزان محترم، ہاں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری استقامت کے نتائج دیر سے آئیں، نتائج دیر سے آئیں۔ کربلا میں ظاہری طور پہ تو سب شہید ہو گئے، ختم ہو گئی کربلا، ایک دن کی تو جنگ تھی، فجر سے عصر تک کی تو جنگ تھی، چند گھنٹوں کی جنگ کربلا، اور تاریخ میں جائیں ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کتنے سالوں لڑی گئی ہیں، آپ اٹھا کے ماشاءاللہ ہسٹری جانتے ہیں، اور پیچھے چلے جائیں تاریخ میں کئی جنگیں لڑی گئیں، سلطنت عثمانیہ کا دور ترکی کا، اور پیچھے چلے جائیں کئی جنگیں سالوں چلیں، آج ان پہ گفتگو کے لیے 2 جملے ممبر پہ نہیں ہیں، اور جو چند گھنٹوں چلی آج تک کربلا ہی کربلا بیان ہو رہی۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے نتائج حسین ابن علی کے، چند گھنٹوں میں۔ میں نے ایک صفت بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو روزانہ مجلس میں آ رہے ہیں، ڈیسیشن میکنگ پاور، بر وقت فیصلے کی صلاحیت، جس کو عربی میں کہتے ہیں مجد، یاد ہے نا؟ تو پہلی مجلس میں آ گئے، شاید بھول گئے، بھائی یاد ہوگا، دن بھر مصروف بھی تو رہتے ہیں الجھنوں میں تو بھول جاتے ہیں۔ مجد، میم جیم دال، مجد یعنی بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، ڈیسیشن میکنگ پاور، یعنی ٹائم پر اور صحیح فیصلے کی قوت، اس کو کہتے ہیں مجد۔ یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن آئے آ کر دیکھیں، وہ جو 60 ہجری 28 رجب امام حسین نے چنی، بالکل صحیح چنا۔ امام حسین اگر آگے پیچھے چنتے تو آج کربلا کے یہ نتائج نہیں آتے، یہ چیزیں نہیں آتی۔ اس لیے امام نے جو وقت چنا، اس لیے دیکھیں جب کسی تحریک یا کسی نظریے کا کوئی رہبر یا لیڈر ہو، لیڈر کے اندر ایک صلاحیت ضرور ہونی چاہیے، صرف علم کافی نہیں ہے،
علم کے ساتھ ساتھ اس لیڈر میں ایک اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ فیصلے اچھے کرنا جانتا ہوں، اور یہ صلاحیت اصول کافی میں مولا علی نے بیان بھی کی حدیث میں. صدر مجلس یعنی ممبر پہ آنے والوں کے اندر بھی مولا علی نے ممبر پہ بیٹھنے والوں کے لیے بھی کہا کہ اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ پاور ہونی چاہیے. مولا علی کہہ رہے ہیں اصول کافی میں حدیث موجود ہے. بس عزیزان محترم توجہ سنیے گا، گفتگو تمام ہوئی، باقی کل انشاءاللہ کریں گے. توجہ سے سنیں. ڈیسیشن میکنگ پاور، قوت مجد. کیا ہے یہ قوت مجد؟ بر وقت فیصلہ کرنا. یہ قوت حر کے اندر موجود تھی. کر گیا فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ کر گیا، ایک رات میں پلٹ آیا. اور یہ قوت عمر سعد میں نہیں تھی. لڑکھڑا رہے تھے قدم، سوچ تو رہا تھا، تاریخ ہے، سوچ تو رہا تھا ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے، بڑا لڑکھڑا رہا تھا، لیکن بر وقت فیصلہ نہیں کر پایا، واصل جہنم ہو گیا. بہت سارے مدینہ مکہ میں بڑے بڑے اصحاب رسول بیٹھے تھے، ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں تھی، بر وقت فیصلہ نہیں کر سکے. توابین کا لشکر بعد میں اٹھا، 4000 توابین اٹھے نا سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں، سب کے سب مارے گئے. ان کی تحریک کا ان کے مرنے کے نتائج آئے نہیں آئے؟ مار دیا حکومت نے انہیں، لیکن یہ صرف 72 تھے. ان کے نتائج دیکھیں، ان کے نتائج دیکھیں، اور 4000 مارے گئے، ان کے نتائج نہیں آئے. توابین کا لشکر. مدینہ والے اٹھے، مدینہ والوں نے بھی غیرت دکھائی. بعد میں مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں یزید نے لشکر بھیج دیا، مدینہ پہ چڑھائی ہو گئی، مدینہ میں بھی قتل و غارت گری ہو گئی، مارے گئے. جانیں مدینہ والوں نے بھی دی، جانیں توابین کے لشکر میں بھی دی گئی، اور جانیں کربلا والوں نے بھی دی. جان دینا کمال نہیں ہے، کس وقت خدا چاہتا ہے اس وقت دینا کمال ہے. یہ پاور ہو، یہ شعور ہونا چاہیے، یہ بصیرت ہونی چاہیے. کس وقت جان دینی ہے اور کس وقت تربیت کرنی ہے، جان نہیں دینی. سید سجاد کا دور جان دینے والا دور نہیں ہے، امت کی تربیت والا دور ہے. توجہ ہے، امام سجاد کوئی معمولی امام سجاد. بعض لوگ کہتے تھے امام سجاد نے کیا کیا؟ امام سجاد نے زیرو سے معاشرے کو کھڑا کیا. یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کربلا کے بعد لوگوں کی کہ جیسے مکہ اور مدینہ میں جب حضور عرب میں آئے تھے، عرب والے بالکل زیرو پہ جاہل تھے، اخلاقی پستی تھی، چھوڑ چکے تھے سب کچھ. ادھر سے حضور نے ان کو زیرو سے اٹھا کر اور بہترین امت بنایا. امام سجاد نے یہ کام کیا ہے جو رسول اللہ نے کیا. اندازہ کرے امام سجاد کا کام، اور امام سجاد کے کام کے نتیجے کو دور جعفر صادق کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. امام صادق علیہ السلام کا جو دور ہے، 4000 شاگردوں کا ملنا، اچھے ماحول میں بیٹھ کے درس دینا، ابلاغ دین کرنا، مرہون منت ہے یہ دور امام سجاد کی محنت کا. 35 سال کربلا کے بعد 35 سال سید سجاد نے محنت کی ہے، محنت ڈیولپ کیا معاشرہ. ان تنصر اللہ، سید سجاد نے معاشرہ زیرو ہو گیا تھا. بتاؤں تاریخ، 2 جملے سن لیں پھر مسائل پہ آ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے مکہ اور مدینہ کی اخلاقی پستی جانتے کیا تھی؟ مکہ مدینہ جو صدر اسلام، جب شام کے اندر، شام میں مرکزی حکومت تھی، کیپٹل تھا، یزید حاکم تھا. شام میں جب بنو امیہ کے حکمرانوں کو رقص و موسیقی کی محفلیں جماتے تھے، شام میں وہ لوگ محفلیں جماتے تھے، رقاصائیں مکہ اور مدینہ سے بلائی جاتی تھی. یہ حالت ہو گئی تھی مکہ مدینہ کی. پھر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی سید سجاد نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سید سجاد اگر اس وقت تلوار اٹھاتے نتائج نہیں آنے تھے، اور اگر حسین ابن علی 61 ہجری میں تربیت کرتے نتائج نہیں آنے تھے. 61 ہجری تلوار اٹھانا ضروری تھا، اور بعد کربلا 65 ہجری قوم کی تربیت ضروری تھی، تلوار رکھنا ضروری تھی. یہ دور ہم نے سمجھنے ہیں ائمہ کے. یہ ہے ان تنصر اللہ. ان تنصر اللہ کے لیے، مدد خدا کے لیے کبھی آپ کو تلوار بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے، کبھی آپ کو تعلیمی میدان میں ان تنصر اللہ کرنا پڑے. ان بچوں کی تربیت، ان جوانوں کی تربیت، ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور علم میں لانا، ان تنصر اللہ. ان کو علم کی روشنی دکھانا، ان کو راہ دکھانا، ان کو شعور دینا،
ان کو بصیرت دینا، ان کو آگاہی دینا، ان کو معرفت دینا، ان کو حکمت دینا، ان کو بلاغت دینا، ان کو شجاعت دینا، ان کے اندر صفات حسنہ کو پروان چڑھانا، یہ تربیت ہے، اور اسی تربیت کو ان تنصر اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے دین خدا کی مدد۔ نصرت امام کے لیے، وہ جو پردہ غیب میں ہے، اس کے لیے ناصر تیار کرنا، ان تنصر اللہ، یہ ہے مدد خدا۔ بس عزیزان محترم، لیکن ان تنصر اللہ ناصر بننے کے لیے پہلی چیز بصیرت، دوسری چیز مجد۔ میں ایک چیز ابھی جو مجلسیں رہ گئی ہیں اس میں بھی میں ایک دو صفات اور بیان کروں گا، بس آج یہ دو صفات سمجھ لیں، بصیرت، اور بصیرت کی وضاحت میں پچھلی مجلسوں میں کر چکا ہوں، جو سننا چاہیں وہ نیٹ پہ مجلسیں موجود ہیں، مومنین وہاں پہ سن سکتے ہیں، اس میں ہم نے بصیرت کی وضاحت کی۔ بصیرت اور مجد، حر کے اندر یہ قوت مجد تھی، شب عاشور پریشان تھا حر، لیکن فیصلہ کر گیا، بہت بڑا فیصلہ کر گیا۔ کل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی ممبر سے اتروں گا، ابھی نہیں پوچھنا، یہ بھی یاد رکھیں، کبھی ابھی پوچھنے لگے، نہیں ابھی نہیں، تھوڑی پیاس لگاؤں نا تاکہ کل بھی واپس سب آئیں، آج ہی پانی دے دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، ایک سوال میں خود آپ کے ذہن میں اٹھا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا جواب کل ہم دیں گے، وہ بھی قرآن سے، وہ بھی قرآن سے، کہ حر آ گیا یہاں، ایک رات امام حسین کے پاس گزاری اور شہید ہو گئے، باقی زندگی امام حسین کے پاس نہیں گزاری، تو حر کا مقام کیا ہے قرآن کی نگاہ سے؟ اچھا، وہ لوگ جو پوری زندگی اللہ کی راہ پہ چلتے رہے لیکن آخر میں راہ خدا سے پھسل گئے، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے، اسی نقطے کو کہتے ہیں تقدیر کی رات، لیلۃ القدر، لحظے، لمحے۔ بعض اوقات اللہ کی جانب سے ایسے لمحے ہوتے ہیں، ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ اگر انسان درک کر کے ان لمحوں پر عمل کر جائے تو بڑے بڑے با تقوی اور زاہدوں پہ برتری لے جاتا، بڑے بڑے با تقواؤں پہ برتری لے جاتا، وہ جن کی پوری زندگی، اب خدا نخواستہ میری باتوں سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں با تقوی لوگوں کی وہ نہیں کر رہا، کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا انہیں، میں اب خدا نخواستہ ہماری باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو عبادتوں سے دور کر رہے ہیں، نہیں، میں وہ لہجہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تقدیر کی رات۔ حر کی تقدیر کی رات شب عاشور تھی۔ اچھا، قرآن سے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اچھے کام کیے لیکن ان کے اعمال قرآن نے ضائع کر دیے۔ قرآن بتا رہا ہے اچھے کام بھی کرنے کے بعد کچھ ایسے کام کیے، اچھے اعمال کی فہرست زیادہ تھی، کوانٹٹی میں زیادہ تھے، لیکن کوالٹی وائز کچھ کام ایسے کر دیے جس کی وجہ سے وہ اچھے بھی ضائع ہو گئے۔ اور خدا اختیار رکھتا ہے، کسی کے اعمال ضائع بھی کر سکتا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے قرآن کی نگاہ سے کہ چھوٹی چھوٹی ان میں برائیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، لیکن تھوڑے سے اتنے بڑے کام کر گئے تو خدا کہہ رہا ہے ہم نے ان کی برائیوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب قرآن سے ہم کل پڑھیں گے کہ حر کا مقام کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے جو چلے پہلے مولا کے ساتھ پھر راہ حسین چھوڑ گئے۔ میں کل کردار پڑھوں گا، عمرو بن قیس ایک کردار ہے، امام کے ساتھ ساتھ تھا، عصر کے وقت امام کو چھوڑ گئے عمرو بن قیس، اور حر یہاں آ گیا۔ اسی طرح بہت سارے کردار ہیں، ایک کردار میں نے پڑھا تھا عمرو بن حجاج زبیدی، مولا علی کے ساتھ ساتھ تھا مولا علی کے، لیکن یہی ایسا بد کردار بن گیا کہ کربلا میں عمر سعد کو 7 محرم کو اسی نے مشورہ دیا پانی بند کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کیسے پھسل رہے ہیں کردار، چل رہا صحیح تھا، آخر میں پھسل جاتا۔ کچھ لوگ شروع میں ساتھ نہیں ہیں امام کے، ادھر آ جاتے ہیں۔ زہیر ابن قین، کل پڑھا تھا میں نے کردار، امام حسین کے ساتھ نہیں تھا، بصرہ کا رہنے والا تھا، کسی جنگ میں مولا علی کے ساتھ نہیں لڑا، ساتھ نہیں دیا، لیکن یہاں آ گیا۔ بس عزیزان محترم، ان تنصر اللہ، نصرت خدا کے لیے شعور ضروری ہے، نصرت خدا کے لیے بر وقت عمل ضروری ہے، بر وقت۔
میں بر وقت کی وضاحت کل انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے کروں گا کہ بر وقت عمل کرو گے تو صحابی امام بنو گے. یہ اصحاب حسین جو ہے نا، انہوں نے جج کر لیا تھا کہ یہ وقت بہت بہترین ہے حسین کی نصرت کا، کیونکہ باشعور تھے، اندر دماغ میں جو خانے ہوتے ہیں نا انہوں نے کلک کر دیا تھا، اسی لیے فوراً حسین ابن علی کے ساتھ چل. لیکن بہت سارے بڑے بڑے فقیہ تھے اپنے دور کے، محدث تھے، مفسر تھے، یہ کلک نہیں کر سکے کہ یہ وقت نصرت کا ہے، کلک نہیں کر بیٹھے رہے. اب ان کی عاقبت کیا ہے خدا جانتا ہے، ہم ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، اللہ جانے وہ جان. لیکن بس ہم یہ بتا دیں کہ نصرت حسین کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں، نصرت امام کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں، خواتین نے بھی نصرت امام کی، خواتین بھی نصرت دین کریں گی، ان کی ذمہ داری بھی. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، نصرت دین کے لیے مرد و زن کی شرط نہیں ہے، وجود میں غیرت ہونا شرط ہے، غیرت ہونا شرط. اور کربلا کی سب سے غیور بی بی کا نام زینب کبریٰ. ان تنصر اللہ، نکل گئی علی کی بیٹی نصرت خدا کے. کیا کہا تھا اپنے شوہر کو؟ سلام ہے بنت علی پہ ہمارا، سلام ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا کہا تھا نکلتے ہوئے کہ اے عبداللہ، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کیا کہا تھا؟ اے عبداللہ، آپ میرے شوہر ہیں، آپ اگر اجازت دیں گی تو میں جاؤں گی شرعی طور پہ، لیکن اگر اجازت نہیں دیں گے تو نہیں جاؤں گی، لیکن بس اتنا یاد رکھنا حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ان تنصر اللہ، علی کی بیٹی نے نصرت کی. ان تنصر اللہ کے لیے علی اکبر کا کلیجہ دیا حسین نے. ان تنصر اللہ کے لیے ننھا سا گلا بھی دینا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے. ان تنصر اللہ آسان نہیں ہے. ان تنصر اللہ کے لیے عباس جیسے بھائی کے بازو دیے. اور سنو گے، ان تنصر اللہ کے لیے بی بی نے ردا بھی دی تھی، چادر بھی دینی پڑتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. ثابت قدم ہے علی کی بیٹی، ثابت قدم ہے، نہیں جھکی. شام غریبہ بیبیوں کو کہا بیبیوں گھبرانا نہیں، آج میں عباس ہوں، آج میں علی اکبر ہوں، آج میں قاسم ہوں. ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے پہرا دینے لگی، ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، علی کی بیٹی نے پہرا دینے لگی. شام غریبہ کی ایک روایت پڑھ دو، کلیجہ تھام کے سننا. اولاد والے بیٹھے ہو، خدا آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے. لیکن سننا عزادارو، شام غریبہ کچھ بچے تھے، ان میں سے ایک بچی ایسی تھی جس کو یتیمی کا مطلب نہیں پتا تھا. اتنی چھوٹی تھی وہ بچی کہ نہیں جانتی یتیمی کسے کہتے ہیں. جب مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی نا تو حسین ابن علی نے کہا بیٹا آپ کے چچا مسلم دنیا میں نہیں رہے. کہا بابا جس کا باپ دنیا میں نہ ہو تو اسے کیا کہتے؟ کہا اسے یتیم کہتے. سننا زدارو. لیکن بچی نے ایک اور چیز ذہن میں بٹھا لی، بابا نے تو اتنا ہی بتایا تھا. بچی سمجھی یتیم اسے کہتے ہیں کیونکہ حسین کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا. حسین مسلم کی بچیوں کے سر میں دست شفقت رکھ رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے، آنسو صاف کر رہے تھے، گلے سے لگا کے ماتھے میں بوسہ دے رہے تھے بچیوں کو حسین. اس لیے بچی نے ذہن میں بٹھا لیا کہ یتیم تو اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو لوگ آ کے دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں. لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی تو منتظر تھی شاید آ کر کوئی دلاسا دے گا، کوئی تسلی دے گا، کوئی آ کر سر پہ دست شفقت رکھے گا. منتظر تھی نا. اجرکم اللہ. بس دو جملے سننا. لیکن عزاداروں لوگ آئے، آنے کے بعد سنو گے کیا کیا. زیارت ناہیہ میں میرا امام روتا ہے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے. بچی نے نہر علقمہ رخ کر کے کہا چچا عباس. اجرکم اللہ. کیا جانتی تھی بچی یتیمی کسے کہتے.
ایک جملہ اور سنتے جاؤ. شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے، علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے. بیویوں کو کہتی ام کلثوم مت گھبرا. بچوں کو گننا شروع کیا. شام غریبہ کا ایک پہر آیا، رات کا ایک پہر آیا. آخری جملے سن لو. رات کا ایک پہر آیا، علی کی بیٹی پہرا دے رہی تھی. بچے گننا شروع کیے. 4 سالہ بچی نظر نہیں آئی. بچی نظر نہیں آئی کیونکہ وہ ذمہ داری تھی زینب کی. حسین سے بھی بہن نے وعدہ کیا تھا، بھیا میں سب کچھ سنبھالوں گی، میں سکینہ کو بھی سنبھالوں گی، میں سید سجاد کو بھی سنبھالوں گی، میں ان تنصر اللہ دین بھی سنبھالوں گی، نصرت دین کروں گی. بی بی نے وعدہ کیا. آخری جملے سن لو کلیجہ تھام کے. آپ کی زحمت تمام زہرا کو پرسہ دے لو 2 جملوں میں. علی کی بیٹی نے بچے گننا شروع کیے، سکینہ نظر نہیں آئی، مقتل میں چلی گئی. بس آخری جملے سننا. مقتل میں پہنچی علی کی بیٹی، ایک منظر دیکھا. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھا. ایک بہن نے یہ منظر دیکھا. سنو کہ کیا منظر تھا؟ منظر یہ دیکھا کہ بچی ایک لاشہ بریدہ کے قدموں سے لپٹ کے سو رہی ہے. اجرکم اللہ. شام غریبہ کی روایت ہے، مستند روایت ہے، مستند مقاتل میں ہے. علماء نقل سے کرتے ہیں، کہتے ہیں بچی ایک لاش بریدہ کے قدموں سے لپٹ کے سو رہی تھی. پھوپھی نے جا کے بچی کو جگایا. بچی جاگ گئی لیکن رونے لگی. بچی جاگ گئی. کہا بیٹا سکینہ، بیٹا سکینہ. کلیجے سے لگایا، بچی کے آنسو صاف کیے، دلاسا دیا. اب عزادارو سننا. کہا بیٹا سکینہ. اب عزادارو بی بی کو معلوم تھا شاید ہم تک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے بی بی نے سوال کیا. کہا سکینہ یہ بتاؤ یہ کس کا لاشا ہے، یہ کس کا لاشا؟ کہنے لگی پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے. خدا آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آخری جملے سن لو، جی بھر کے پرسہ دے لو. ایسے پرسہ دو نا جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے. ابو بصیر ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی. آخری جملے سننا. کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے. کہا بیٹا بابا کو پہچانا کیسے، بدن پہ سر نہیں ہے. کہنے لگی جب میں مقتل میں بابا بابا کہتی چلی، لاش بریدہ سے آواز آئی سکینہ تیرا بابا یہاں ہے. عزادارو آخری جملہ سن لو، زحمت تمام ہوئی. اچھا پھوپھی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے بابا نے تو تجھے بلا لیا، یہ بتا تو سینے پہ سوتی تھی آج قدموں میں سو رہی ہے. عزادارو بچی رونے لگی اور رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں سینے پہ جگہ نہیں ہے، اتنے تیر ہیں مجھے آج سینے پہ جگہ نہیں ملی. قدموں سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو، اپنی بارگاہ میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ کی، علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگارہ حاضرین مجلس کی، شرکائے مجلس کی اور بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں حقیقتاً دین اسلام کی نصرت کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو حقیقی ذمہ دار مومن بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت قرآن و اہل بیت کے قوانین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ حاضرین میں بھی اگر کوئی بیمار ہے، خصوصاً جن لوگوں نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے، پروردگارہ تمام بیماروں کو امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے شفا کلی عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی سید مقام سید حسن نصر اللہ اور تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سستانی حفظ اللہ،
سید علی خامنائی رہبر معظم اور تمام علماء حق، سید حسن نصر اللہ اور تمام علماء حق و مراجع الزام کی پروردگارہ حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام کو، ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما، مظلومین کو شجاعت استقامت اور کامیابی عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما، امام کے ظہور کی راہ پار کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم ولایت و امامت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.